جو اللہ نے نیک لوگوں کی کرائٹیریا بتا دیا، وہ کیا بتایا کہ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، چاہے ان کی اپنی جیب اجازت دیتی ہو انہیں نہ دیتی ہو، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، معافی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں وہ تینوں چیزیں ہیں۔ صدقات تو شاید ہم دے ہی دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں کہیں پریشر آتا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنی ہی دنیا تنگ ہوتی نظر آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم کیا دیں۔ غصے کی جہاں پہ بات آتی ہے، کیا ہم لوگوں کے رسپانس، لوگوں کی بد اخلاقی یا لوگوں کے کول رسپانسز یا لوگوں کی باتوں سے یا لوگوں کے کمنٹس سے دل برداشتہ ہو کہ ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہم غصے کو پی جانے والے، تو غصہ آنا ایک نارمل بات ہے، غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ غصے پر قابو پانا ہے، کہ ہم غصے پر قابو کس طریقے سے پاتے ہیں۔ اور تیسرا، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جس سے کوئی زیادتی ہو گئی معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ ہم بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں نا، کیونکہ ہم سے بھی کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسا قصور ہو سکتا ہے جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں لوگوں کے قصور بھی معاف کر دینے چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی ناسمجھی میں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں بھی اتنا اویئرنیس نہ ہو، اتنی انہیں سمجھ نہ ہو، اگر انہیں سمجھ ہوتی تو وہ یہ قصور کرتے ہی نہ۔ ہمیں لوگوں کے قصور معاف کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی مانگنی ہے۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو بھی جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاملہ اللہ تو فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف و صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اگر غلطی سے کوئی کام ہو گیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ کے اس کی توجیہ بیان کرتے کہ اور کیا ہو سکتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، یا دنیا چلانے کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ دنیا ہمیں پیچھے چھوڑ جائے گی۔ نہیں، ہمیں اللہ کو مرکز نظر رکھنا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو جنگ احد میں یہ چوٹ کھا کر تم کیوں دل شکستہ ہو گئے ہو؟ کافر نے تو اپنے حوصلے نہیں چھوڑے، جنگ بدر میں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے تو اپنے حوصلے نہیں چھوڑے، وہ زیادہ ڈٹ کر آئے۔ تو اب اگر تمہیں شکست ہو گئی ہے تو کیوں حوصلے چھوڑ رہے ہو؟ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ یقین ہوگا تو اللہ مدد دے گا۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے طلبگار ہیں۔ اصل الفاظ ہیں وَيَتَّخِذَكْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید جو شہادت پانا چاہتے تھے، شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کی شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہی ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز فرمایا۔ مشکل وقت جب آتا ہے نا تو کھرا کھوٹا چھانٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ،
مشکل وقت میں جو صبر کر لے، مشکل وقت میں جو وithstand کر لے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جمع رہے، جو بدگمانی کا شکار نہ ہو، جو لوگوں سے نہیں الجھے، جس کا ہمت اور حوصلہ نہ ڈگمگائے، وہ اس کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر ہے۔ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے کہ نہیں، کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے پکڑے ہوئے ہے۔ لیکن جہاں پر ہمیں لگے کہ ہمارا مشکل وقت آ گئی ہے اور ہمارے شکوے شکایتیں شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے اپنی قسمت کو پہ ہو گیا ہے کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یا اللہ نے ہمارے لیے ایسا کیوں لکھ دیا، یا بہت مشکل میں پڑ گئے، اب تو اللہ تعالیٰ کوئی سامان کر دے، کوئی راستہ نکال دے، یا کوئی بھی ایسا گلا شکوہ جو ہم اللہ کی طرف منسوخ کر دے، صبر کا دامن ہم ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، کیونکہ ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارے جب گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اصل میں ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہمیں چھانٹ چھپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں کون اللہ کے راستے پہ آتا ہے، کون مشکلوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ ان کی جزا دے گا۔ کوئی زیرو اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو اپنی دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے لیے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمیں بھی انہیں میں شامل ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کے راستے جنت میں لے جا، نہ کہ صبر کے راستے جنت میں لے جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اس پہ اپنے راستے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے دنیا کمانا نہ دینا، اللہ تعالیٰ دنیا سے دنیا ہی نہ کمانے کی عقل دینا، اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا وہ عقل دینا جس سے ہم اس دنیا سے آخرت کما سکیں۔ دنیا میں رہ کے دنیا تو ہر کوئی کماتا ہے، صبح جاتے ہیں ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شام کو دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد ہمیں دنیا کے چند پیسوں کی صورت میں کمائی مل جاتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ہم دنیا کے لیے کما رہے ہیں اور دنیا کی صورت میں ہمیں وہ مل رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو ہم آخرت کے لیے کمائیں۔ تو اللہ ہماری زندگیوں کو آخرت کے لیے لگا دے، آخرت کمانے کے لیے لگا دے، ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے ہم آخرت کما سکیں۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ بھی تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اسے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے نہ کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کاموں میں باہم اختلاف کیا، اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد رکھو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو بھی مصیبت تم پر نازل ہو اس پر معلول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھیں۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کے طور پہ پیدا کر دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر بھی وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔
इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो और दीन के काम में